اگر یہ سفر طائف کا سفر پڑھا تو بہت دفعہ بچپن میں، کتابوں میں، اسلامیات میں، اسلامک اسٹڈیز میں بہت پڑھا، یونیورسٹیز تک پڑھا، پی جی سے لے کے یونیورسٹی تک، لیکن آج ہم دل کی آنکھوں سے، کانوں سے سن کے، دیکھ کے پڑھیں کہ اگر میرا والد، میرا باپ اس جگہ ہوتا اور ہمارے باپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتا تو ہم قیامت تک کبھی اس کی شکل نہ دیکھتے، ان کی فلمیں تو دور کی بات تھی۔ آج ہم انہی کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، آج ہم انہی کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، آج ہم انہی کی سن رہے ہیں، انہی کے کپڑے، انہی کے لتے، انہی کے طریقے، انہی کے فیشن ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے۔ میرا حوصلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے جب بھی میں اس طائف کا سفر اپنے درس میں 25-30 سال ہو گئے مجھے بیان کرتے ہوئے، لیکن جب بھی میں اس طائف کے سفر کو پڑھاتی ہوں یا سناتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ وفا نہیں کر رہے۔ جو کفار نے ہمارے نبی کے ساتھ کیا، ہمیں اس کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر تھوکنا نہیں تھا، لیکن ہم پھر بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کا حق نہیں ادا کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس تک تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت کے لیے اور اصلاح کی کوشش کرتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے مسلمانوں کے سوا ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کیا کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعتیں ہیں، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے، کیا لے کر جا رہے ہیں؟ فکر لے کر جا رہے ہیں، یہ فکر کہ بڑے بڑے سرداروں سے جا کر بات کرتا ہوں، بڑے بڑے سردار اگر مسلمان ہو گئے تو تمام ان کی رعایا بھی مسلمان ہو جائے گی۔ اس فکر سے جا رہے ہیں، کوئی جائیداد نام کروانے نہیں، کوئی پراپرٹی لینے نہیں، کوئی بچوں کے لیے کچھ بنانے نہیں، اس کلمے کے لیے جس کلمے کو آج ہم نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے کہ ہماری نسلوں تک یہ کلمہ پہنچ جائے، ہمارے آنے والے بچوں کو اس کلمے کے لیے محنت نہ کرنی پڑے۔ آج تو ہم مسلمانوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ کلمے کے تقاضے کیا ہیں، حالانکہ ہمیں تو کافروں کو مسلمان کرنا چاہیے تھا، اور ہم مسلمانوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ کلمے کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم اپنا بھولنا بھی بھلا بیٹھے کہ ہم بھولے کیا ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی خاطر بلایا اور اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک مہمان نوازی کا ہی حق ادا کر دیتے، خاطر مدارت تو کیا کرنی تھی، جواب صاف صاف دے دیا اور بے رخی اختیار کی اور بد اخلاقی سے ہمارے نبی کے ساتھ پیش آئے۔ ہمارے نبی کے ساتھ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے، مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا نعوذ باللہ، اوہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجنا تھا۔ دوسرا بولا تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملا اللہ کو۔ تیسرا بولا اگر تو رسول ہے تو میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے، اس لیے اگر تو واقعی نبی ہے تو نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا، مصیبت سے خالی نہیں، چلا جائے یہاں سے۔
چلا جا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ کوئی روٹی پانی ہوٹل میں نہیں گئے، اس وقت کوئی روٹی پانی کا انتظام نہیں تھا۔ سال 6 مہینے پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں انہوں نے کھایا۔ 3 دن بھوکے رہ کر ہم تک کلمہ پہنچایا، جو آج کلمے پہ ہی ہنس رہے ہیں، آج کلمے والے کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم تک انہوں نے کلمہ پہنچایا، ہماری نسلوں تک کلمہ پہنچایا، جو ہماری نسلیں لے کر موبائل اور صبح سے شام تک گیموں میں منہمک ہیں، ان نسلوں تک کلمہ پہنچانے کی محنت کے لیے طائف گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام سرداروں نے واپس بھیج دیا کہ چلے جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے ٹائم نہیں، مگر کسی نے قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، جو تمہاری چاہت کی جگہ ہے وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو، آوارہ لڑکوں کو، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، ہمارے والد کا کوئی مذاق اڑائے۔ تھوڑا سا اپنی غیرت کو جگائیے کہ جن کی فلمیں آپ دیکھ رہے، جن کے ناچ گانے ڈراموں کو ملینز ٹریلینز آپ ویوز دے رہے ہیں، وہ وہی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، جنہوں نے میری نبی کی خون سے جوتیاں تر کر دی، یہ وہی لوگ تھے۔ کدھر جا رہے ہو؟ ہم کہتے دین صرف دینداروں کا کام ہے، نہیں، دین تو تمام مسلمانوں کا کام ہے۔ آپ کا مذاق اڑایا، آپ کے اوپر تالیاں پیٹی ان لڑکوں نے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے کے رنگین ہو گئے۔ اتنا مارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے رنگین ہو گئے۔ کیا ان کی محبت کا تقاضا نہیں کہ ان کی کوئی فلمیں ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان کو دفع کر دیں، ہم اپنی آنکھوں کو ان ناپاکیوں سے بچائیں؟ کیا ان کی محبت کا تقاضا نہیں ہے یہ؟ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی ناپاکیوں کو نہ دیکھیں؟ کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ تھوڑا سا اپنے دماغ میں امیجن کریں اس پورے واقعے کو، جب ہمارے نبی بھاگ رہے ہوں گے، جب ہمارے نبی کا خون نکل رہا ہوگا، جب یہ اوباش لڑکے ہمارے نبی کے پیچھے لگے ہوں گے، کیا حالت ہوگی اس وقت ہمارے نبی کی؟ اس کلمے کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس اللہ کے میسج کو ہم تک پہنچانے کے لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے لیے پھر کہا، اللہ کے نبی نے جہاں دیکھا تھوڑا لڑکے تھک گئے ہیں مجھے تنگ کر کر کے، آگے نکل گئے، تھوڑا سا وہاں بیٹھے اور بیٹھ کر کہا، دعا مانگی، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے یا اللہ؟ تو نے کیسے لوگوں کے پاس مجھے بھیج دیا ہے جو ہماری بات ہی ماننے کو تیار نہیں، جو مجھے مارتے ہیں، میری رسوائی کرتے، مجھے میری تذلیل کرتے۔ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ کیا یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پہ قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ اس حال میں بھی اللہ کے لیے پتھر کھائے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے خون نکلوایا جا رہا ہے،
اللہ کے لیے تمام معاملے ہو رہے ہیں، پھر بھی کہا جا رہا ہے یا اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں ہم کہاں بیٹھے ہوئے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں ہیں، پھر بھی کہا جا رہا ہے یا اللہ تو ناراض نہیں ہو گیا، تو کہیں ناراض نہیں ہے۔ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو مجھ سے کسی کی پرواہ نہیں، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جائیں گی، جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جائیں گی، اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پہ تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، جب تک تیرے سوا مجھے کوئی طاقت نہیں چاہیے یا اللہ، تیرے سوا مجھے کوئی طاقت نہیں چاہیے۔ اس حال میں ہمارے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اپنی امت کے لیے، یا اللہ ان کو اس آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اگر سوچیں آج ہمیں کلمے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑ جاتی، آج ہمارے بچے ہمارے کہنے پہ نماز کے لیے نہیں اٹھتے، موبائل نہیں چھوڑتے، کل یہی بچے کیا آپ کی قبر پر آئیں گے؟ یہ بچے آپ کے لیے کچھ پڑھیں گے جو آپ کے کہنے پہ موبائل کا نہیں چھوڑتے، اپنے گیمز کو نہیں چھوڑتے، اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتے۔ اپنی تیاری خود کرنی ہے میری بہنوں، اپنی آخرت خود بنانی ہے۔ مالک الملک کی شان قہاری کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے تو حضرت جبریل امین کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور آ کر سلام کیا اور عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی ہے اور ان کے جوابات بھی سنے ہیں، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا، پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا جا رہا ہے، آپ جو چاہیں اسے حکم کریں، اگر آپ کہتے ہیں تو یہ فرشتہ دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دے گا، یہ جتنے لوگ ہیں بیچ میں کچھ لے جائیں گے۔ وہ اس نبی کے نام لیوا ہو کہ دین سے گھبراتے ہیں، کوئی ایک بات کر دے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ تو پتھر کھا کے پیچھے نہ ہٹا۔ ہمیں اپنی انا اپنی عزت اتنی پیاری ہے، کیا ہماری اوقات، کیا حیثیت، اللہ کے نبی نے اتنی دفعہ دروازے بجائے لوگوں کے دین کے لیے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کے نشانات چھپ چکے تھے دروازوں کے اوپر، اتنی دفعہ دروازے بجائے۔ ان کی عزت اونچی یا ہماری؟ آج جو ہم کہ ہمارے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں، باجی ہماری بات نہیں سنتے، ہمیں شرم آتی ہے دوبارہ دعوت دیتے ہوئے، وہ کیسی شرم، اپنے نبی کا دین سناتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنے نبی کی دعوت دیتے ہوئے، اپنے نبی والا کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کوئی 50 دفعہ نہ سنے، ہم 50 دفعہ اسے دعوت دیں گے، ہم 50 دفعہ اس کے گھر جائیں گے، ہم 50 دفعہ اس کو میسج کریں گے کہ آ جاؤ اللہ کے دین کی بات سن لو، آ جاؤ اللہ کے دین کو سمجھ لو، آ جاؤ آج میں تمہیں حجت قائم کر رہی ہوں، کل کو میرا گریبان نہ پکڑنا کہ میں نے تمہیں دین نہ سمجھایا، میں نے تمہیں اللہ کا میسج نہ پہنچایا۔ کم از کم اس دین کے کام میں اللہ کے نبی کے حصے دار تو بنیں، ساتھ تو جڑیں اس محنت کے، ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ آج آ کر کوئی کہہ دیتا ہے نا، کوئی بھی میسج ہی کر دیتا ہے کہ یہ دیندار پاگل ہیں، سمجھ لیں جو طائف کا پتھر میرے نبی کو پڑا تھا وہ پتھر آج ہمیں بھی پڑا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو ہم نے زندہ کر دیا۔ کوئی آ کر میسج کر دیتا ہے پاگل لوگ ہیں، درس دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سمجھ لیں وہ پتھر ہمیں پڑ گیا، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ دین پہ چلتے ہوئے ہمیں کسی نے کوئی تانا دے دیا، ہم تو نبی کے امتی ہیں۔ دونوں فرشتے حاضر ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں، ہم ان کو کچل نہ دیں درمیان میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تیری ذات کریم ہے،
تیری ذات کریم ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ ہی کو مانیں گے، اللہ ہی کو مانیں گے۔ کس سے امید تھی؟ ہم سے امیدیں تھی جو ساری امیدیں توڑ بیٹھے، جن کے پاس دین کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جی، ہم دیوانے ہیں، صبح اٹھتے ہیں ناشتہ کرنے کا ہوش نہیں، دعوت دعوت قرآن قرآن، دعوت دعوت قرآن قرآن۔ کیوں؟ نام لیوا بننا آسان نہیں ہے، لائٹیں لگانا، حلوے پکانا، بار بار میں کہتی ہوں محمدی ہونے کے نعرے لگانا آسان ہے، ٹوپی رکھنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، صدقہ دینا مشکل ہے، زکوٰۃ دینا مشکل ہے، دین کی دعوت دینا مشکل ہے، دین دار بننا مشکل ہے۔ دین کو آسانیوں میں لے لیا ہم نے کہ ہم دیندار بن جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ اتنی آسانی سے دین آتا ہوتا تو نبی پتھر کھا رہے ہوتے، نبی پتھر کھا رہے ہوتے۔ پھر کہا کہ ہم نام لیوا ہیں، ہمیں ذرا سی معمولی سی تکلیف پہنچ جائے، گالی دے دینے سے ایسے بھڑک اٹھتے ہیں کہ کوئی عمر بھر اس سے ہم دوبارہ بات نہ کریں۔ تو ذرا یاد کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں نے کتنی تکلیفیں دی، کتنی تکلیفیں دی۔ ہمارے اوپر جو حالات ہیں نا میری بہن، یہ ہمارے اعمال ہیں۔